جانوروں میں کیوں کتا ہی جنت میں جائے گا؟ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی جگہ سے مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ اللہ تعالی نے اس مٹی سے کتے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے کی گئی، جبکہ کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد ہوئی ہے۔ بلکہ اکثر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ لیکن ناظرین، کتے کا ذکر مقدس کتاب قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کا واحد جانور جو جنت میں جائے گا وہ جانور کتا ہی ہوگا۔ لہٰذا ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ کتا کس شکل میں جنت میں داخل ہوگا اور اصحاب کہف کے ساتھ غار میں آخر کتے کو ہی کیوں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد کتے کو پیدا کرنے کی وجہ کیا بنی تھی۔ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کتے اور شیطان میں ایسا کیا تعلق ہے کہ جس کے سبب مذہب اسلام کتے کو گھر میں پالنے سے منع کرتا ہے، اور آخر کتا ہی انسان پر کیوں بھونکتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس گھر میں کتا ہو تو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کیوں داخل نہیں ہوتا۔ اس بارے میں حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آج آپ کی کیفیت بدلی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ مقررہ وقت پر آئے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی کہ جبرائیل امین تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، تو ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا۔ آپ نے اس کو اٹھوایا اور اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقررہ وقت پر نہ آنے کی شکایت کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ بلکہ ایک اور حدیث میں یوں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شکار یا ریوڑ کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے ایک قرات کم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے اور برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جبکہ گھر میں کتا پلا ہوا ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کی بے خبری میں کھانے پینے کے برتن وغیرہ میں منہ ڈالتا رہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے گھر والے چونکہ بے خبر ہوتے ہیں اس لیے وہ ان برتنوں کو دھوئے مانجے بغیر ان میں کھاتے پیتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام نے صرف 3 صورتوں میں کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، یعنی شکار، کھیتی باڑی یا مویشیوں کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کتے کی پیدائش کے متعلق یہ بھی جان لیجئے کہ مذاہب کی قدیم کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا اور اللہ تعالی نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں، ان عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالی نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی سے بنایا، تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو
حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی جگہ سے مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنایا تھا۔ ناظرین، کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ تبارک و تعالی نے کتے کو پیدا کیا جس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی۔ ناظرین، کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ضرور بتاتے ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہے، اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ اور ہاں، کتا انسان پر بھونکتا ہے۔ یہ انسان پر کیوں بھونکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی میں شیطان کا تھوک شامل ہے، اور کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں کب شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ ناظرین، غیر مسلم اقوام خاص کر یورپ میں تو اب کتے کو گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے۔ جن خواتین نے یہاں کتے پالے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ یہاں تک کہ یورپ میں کتوں سے محبت اب حرام کاریوں میں بدل چکی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے، کتا چاہے کتنی ہی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کے اجر سے 1 قرات کم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 قرات کو احد پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر اجر آپ روزانہ گنوا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ عراق میں بلعام بن باعورہ جو کہ ایک نیک اور عابد شخص تھا، پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے تو پھر اللہ تعالی نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے، اور وہ روز قیامت کتے کی شکل میں دوزخ میں داخل ہوگا، اور اصحاب کہف کا کتا بلعام بن باعورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ کتے کو شیطان کہا ہے، بلکہ طبی ماہرین کے مطابق ناپاک جانوروں کو پالنا وباؤں کا باعث ہے۔ خطرناک جراثیم اور وبائیں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آج سے 1400 سال قبل جو احکام بتائے، آج کی جدید سائنس سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ طبی ماہرین کے متفقہ رائے سے ہے کہ جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک جراثیم انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں جو وبا پھیلنے کا باعث بنتے ہیں، اور اسلام کی روح سے کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور ناپاک جانوروں کو پالنے سے گریز کریں تو خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کتوں، بلیوں اور دوسرے نجس جانوروں کو پالنے کا فیشن بن چکا ہے، بلکہ پالتو جانوروں کو سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اسے پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ ایک روایت میں 8ویں بار مٹی سے پاک کرنے کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ کتے میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جو برتن کو بار بار دھونے سے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اسلام نے یہی بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی جب سائنس کا وجود تک نہ تھا۔ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں دیے، انسانیت کی فلاح اسے مان لینے میں ہے۔ اس کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑا کر دلائل دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے اس پانی کی جس میں کتے نے منہ ڈالا تھا خوردبین کے ذریعے تحقیق کی تو اسے پتہ چلا کہ اس پانی میں کتے کے لعاب کے جو جراثیم آ جاتے ہیں وہ مٹی کے سوا کسی اور چیز سے نہیں مرتے، کیونکہ مٹی میں نشادر اور وافر مقدار میں ہوتا ہے جو اور کسی چیز میں نہیں ہوتا، اور یہ کتے کے لعاب میں پائے جانے والے تمام جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی کا نام لیا تاکہ بازاروں میں نشادر تلاش کرنا نہ پڑے۔ اسی طرح ایک فرانسیسی ڈاکٹر اور اس کی ڈاکٹر بیٹی مصر میں مقیم تھے۔ جب باپ نے یہ حدیث پڑھی تو فوری طور پر کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھ دیا۔ جب وہ اس کو پی چکا تو انہوں نے خوردبین سے دیکھا کہ اس میں جراثیم موجود تھے۔ پانی گرا کر کئی بار دھویا گیا مگر ہر بار جراثیم برتن میں موجود تھے۔ جب مٹی سے مانجا گیا اور پھر دھو کر خوردبین میں چیک کیا تو جراثیم نہ صرف بالکل ختم ہو گئے تھے بلکہ برتن بھی کلی طور پر پاک اور صاف ہو گیا تھا۔ اس پر دونوں باپ بیٹی مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اصحاب کہف کا تذکرہ ملتا ہے۔ جہاں ان کے کتے کا ذکر آیا ہے وہاں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اس شریعت میں کتے پالنے کی اجازت ہوگی، اس لیے انہوں نے کتا ساتھ لیا ہوگا، یا کسی کی بکریوں کی حفاظت کے لیے تھا۔ اور فروعی احکام میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مختلف شریعتوں میں فروعی احکام مختلف دیے گئے۔ بہرحال اصحاب کہف کے واقعے سے کتے کو پالنے کے جو از پر استدلال کرنا درست نہ ہوگا۔ اسی طرح مفسرین کرام نے جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا تو وہاں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ اصحاب کہف کا کتا صلح کے ساتھ رہا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا۔ یہ اس کتے کی جزوی فضیلت تھی۔ اصحاب کہف کے کتے سے متعلق کتے کی فضیلت پر استدلال کرنا درست نہیں۔ تو ناظرین، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو احکام بنائے ہیں وہ ہر لحاظ سے انسانوں کے لیے مفید ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس کام سے رکنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے، اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ اس کا نام اطاعت ہے، اور اس سے انحراف نافرمانی کہلاتا ہے۔ اگر ہم عقل اور محض شوق کی بنیاد پر وہ کام کرنا شروع کر دیں گے جس سے منع کیا گیا ہے تو اس کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں پاک صاف رہنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں ناپاکی اور گندگی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔